لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. کلام مجید کے اس آیت کے اندر ایک اہم بات اور بڑی قیمتی چیز بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس اہم عمل کے بارے میں حکم بھی دیا گیا ہے جیسے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، تلاوت کیجئے. کیا چیز تلاوت کیجئے؟ من الکتاب، جو وحی کی گئی کتاب میں سے آپ کی طرف. اس کے اندر کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا اس میں فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ چیز ہے وہ قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ پڑھنا ہے، خالی پڑھنا. ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب اس میں شامل ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم نماز کو قائم کریں، ہمارے معاشرے کے اندر نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے تو پھر اس قائم کرنے والی نماز کا ہم پر اثر بھی ہو. کیونکہ قائم کرنے والی جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. قائم کرنے والی جو نماز ہے نا، وہی نماز برائی کی چیزوں سے منع کرتی ہے. وہی نماز
برائی سے منع کرتی ہے جو نماز قائم کی جاتی ہے۔ قائم کا معنی ہمیشہ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کا پتہ نہیں، ظہر پڑھی، عصر کا پتہ نہیں، دو پڑھی، تین کا پتہ نہیں، تین پڑھی، دو کا پتہ نہیں۔ یہ ہے پڑھنا، یہ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور قائم کرنا پانچوں نمازوں کے لیے ہے، صرف ایک نماز کے لیے، دو نماز کے لیے نہیں، پانچوں نمازوں کے لیے ہے۔ لیکن جو قائم نماز نہیں کرتا، خالی نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، مجھے جو پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ اس کی بدگمانی ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ میں تین پڑھ رہا ہوں، دو نہیں پڑھ رہا ہوں، تین کا ثواب تو ملے گا۔